پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ پاک نے فہم و ذکاوت بچپن ہی میں ودیت فرما دی تھی اور کائنات کی ہر مخلوق آپ کے تابع فرمان تھی، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کی زندگی پہ روشنی ڈالیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مشہور و معروف پیغمبر گزرے ہیں جو بنی اسرائیل پر مبعوث کیے گئے۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے جو خود بھی ایک برگزیدہ پیغمبر تھے اور ایک سلطنت کے بادشاہ بھی تھے۔ آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ حافظ ابن کثیر کے مطابق آپ کا شجرہ نسب اس طرح ہے: سلیمان بن داؤد بن عیشع بن عبید بن عبر بن سلیمان۔ اسی طرح 11ویں پشت پر یہ سلسلہ یہودا سے جا ملتا ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ ماں کی گود سے ہی آپ کو اچھی تربیت ملی تھی۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث کے مطابق ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد کی والدہ نے ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کو یہ نصیحت کی کہ بیٹا رات بھر نہ سوتے رہا کرو، رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے جن کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: اور ہم نے اسے بخشے اسحاق اور یعقوب، ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی اور نوح کو ہدایت دی۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، داؤد کو سلیمان عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر 7 سورتوں میں 16 مقامات پر آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بچپن شہزادوں کی مانند گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے فہم و ذکاوت بچپن ہی میں ودیت فرما دی تھی۔ سن شعور تک پہنچنے سے پہلے بڑے بڑے مقدمات کے فیصلے کر لیا کرتے تھے۔ اللہ نے چونکہ آپ کو نبوت کے لیے پہلے ہی چن لیا تھا، اس لیے تمام اسرار و رموز سے بھی واقف کروا دیا تھا۔ پھر پیغمبر باپ کی صحبت میں رہ کر آپ کا علم اور بھی نکھر گیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام سن بلوغت کو پہنچے تو حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کی صنعت کا علم دے دیا گیا۔ پرندے اور پہاڑ آپ کے ساتھ پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو دیگر علوم کے ساتھ پرندوں کی بولی سمجھنے کا بھی علم دے دیا گیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے، لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہم سب کچھ میں سے دیے گئے ہیں، بے شک یہ کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بولیاں تو تمام چرندوں پرند اور اشراط الارض کی سکھائی گئی تھی، مگر قرآن پاک نے خاص طور پر پرندوں کا ذکر کیا ہے، جس سے منشا یہ ہے کہ پرندے سائے کرنے کے لیے ہر وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے تاکہ آپ دھوپ وغیرہ سے محفوظ رہ سکیں۔ قرآن کریم نے کرۂ ارض پر پھیلے ہوئے تمام چرندوں پرند اور اشراط الارض میں خصوصی طور پہ سب سے چھوٹی مخلوق چیونٹی کا ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک پرندہ ہدہد کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالیں۔ اس کی بات پر سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور دعا کی، اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میرے ماں باپ اور میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ کتاب تفسیر میں مذکورہ ہے کہ جس چیونٹی نے اپنی ساتھیوں کو اپنے اپنے گھروں میں جانے کا حکم دیا وہ چیونٹیوں کی ملکہ تھی۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کشمالہ نامی چیونٹی سے بھی بات کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعمیرات یعنی کہ شوکت عمارات اور پرہیبت قلعوں کی تعمیر میں خصوصی مہارت اور دلچسپی تھی۔ وہ ان تعمیرات میں گارے اور چونے کے استعمال کے بجائے کسی سیال دھات کا استعمال چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش اس طرح پوری کی کہ زیر زمین تانبے کو سیال شکل دے دی۔ اس سے قبل کوئی بھی شخص تانبے یا کسی اور دھات کو سیال شکل میں تبدیل کرنے کا ماہر نہیں تھا۔ یہ معجزہ تھا جو سب سے پہلے آپ علیہ السلام کو عطا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ انعام کیا کہ زمین کے جن حصوں میں تانبا پانی کی طرح بہہ رہا تھا، ان چشموں کو آپ علیہ السلام پر آشکار کر دیا۔
اس سے قبل کوئی بھی شخص زمین کے اندر دانتوں کے چشموں سے واقف نہیں تھا۔ ایک روایت کے مطابق تانبے کے یہ چشمے یمن میں واقع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ آپ جب چاہتے صبح کو 1 مہینے کی مسافت اور شام کو 1 مہینے کی مسافت کی مقدار سفر کر لیتے۔ قرآن کریم نے اس سے متعلق 3 باتیں بیان کی ہیں۔ ہوا کو سلیمان کے حق میں مسخر کر دیا۔ ہوا ان کے حکم کی طرح اس طرح تابع تھی کہ شدید اور تند ہونے کی وجہ سے بھی ان کے حکم پر نرم یعنی کہ دھیمی پڑ جاتی۔ نرم رفتاری کے باوجود اس کی تیز روی کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ سفر، جدا جدا سفر ایک گھوڑ سوار کی مسلسل 1 ماہ کی رفتار مسافت کے مساوی ہوتا، جو آج کے تیز ترین طیاروں سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے دشمنوں کو زیر کر کے بہت بڑی حکومت قائم کی تھی۔ آپ علم و حکمت اور فہم و فراست میں نہایت بلند مرتبے پر فائز تھے۔ تمام وحشی جانور، پرندے، زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے اور جن و انس آپ کے تابع فرمان تھے۔ آپ علیہ السلام کی تمام عبادات اور معمولات مملکت شریعت توریت کے مطابق ہوا کرتے تھے۔ مقدمات کے فیصلوں میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ آپ سے فیصلے میں مشاورت فرمائی تھی، جس کا ذکر قرآن کریم میں یوں بیان کیا گیا ہے: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، داؤد اور سلیمان کا واقعہ بھی لوگوں کو یاد دلاؤ، جبکہ وہ دونوں ایک کھیتی کے بارے میں جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں جا پڑی تھیں فیصلہ کرنے لگے، اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے، اور ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسرائیل پر 40 سال تک حکومت کی اور اس کو عظیم الشان مملکت میں تبدیل کیا۔ 53 یا 62 سال کی عمر مبارک میں آپ کا انتقال ہو گیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے شہر سیون میں دفن کیا گیا۔ یہی علاقہ آپ کی نبوت اور سلطنت کا تھا۔ آپ کا زمانہ 926 سے 965 قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جان کر کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔